واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا رب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش یعنی قبیلہ قریش کے سرداروں میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ 8ویں پشت میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے، اسی لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، یعنی 40 کا عدد، 40 کا فگر پورا کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ حرم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے برسر پیکار رہے اور شاہ خیر الانام رسول علی مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کے تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار اور رفیق کار رہے۔ محسن امت خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام دیا۔ ذوالحجۃ الحرام 23 سنہ ہجری بروز بدھ نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پر یعنی پیٹ مبارک پر خنجر سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیضیاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو منور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں آرام فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ واسطہ